ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین، اصلاح میڈیا کے پلیٹ فارم سے بندہ ناچیز حافظ ابو یحییٰ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہے۔ عید کے دن قریب ہیں، ہم نے عید کے دن نماز عید ادا کرنی ہے۔ نماز عید ادا کرتے وقت ایک اہم مسئلہ جو ان دنوں میں بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، پوچھا بھی جانا چاہیے، کیونکہ جو مسلمان ہے اسے اپنا ہر عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق کرنا چاہیے، اور اسے پوچھنا چاہیے کہ میرا عمل جو میں کر رہا ہوں یا مجھے بتایا جا رہا ہے میں ایسے کیوں کروں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کچھ ثابت ہے؟ تو یہ سوال کیا جاتا ہے عموماً کہ کیا نماز عید میں جو زائد تکبیرات کہی جاتی ہیں، زائد تکبیرات 12 ہیں، اس حوالے سے ہمارا الگ سے کلپ موجود ہے، آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو جو زائد تکبیرات کہنی ہیں، ان زائد تکبیرات میں کیا ہر تکبیر میں رفع الیدین بھی کرنا ہے؟ تو ہمارا جواب یہ ہے کہ یقیناً ہر تکبیر میں جو زائد تکبیرات ہیں ان میں رفع الیدین بھی کرنا ہے۔ اس کی دلیل ہمارے پاس کیا ہے؟ دیکھیں، اس میں ایک قابل غور بات یہ ہے کہ ہمارے احناف بھائی جو کہ عام نماز میں رکوع میں جاتے وقت یا سجدے میں رکوع سے سر اٹھاتے وقت یا تیسری رکعت میں اٹھتے وقت رفع الیدین کو کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہو گیا ہے، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ اس حوالے سے وہ صحیح مسلم کی ایک حدیث بھی پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ دراصل سلام کے متعلق تھی کہ سلام کرتے وقت صحابہ کرام ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی، یہ تو نماز کے بارے میں ہے، اور عموم ہے کہ نماز میں چاہے نماز کا شروع ہو، درمیان ہو، آخر ہو، ہاتھ اٹھانا منع ہے۔ اسکنوا فی الصلاۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں سکون کرو۔ حالانکہ یہ متواتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں رفع الیدین کے بارے میں، اور صحابہ کرام کا متواتر عمل ہے اس پر، اور پھر امت کا متواتر عمل ہے اس پر، اور اس پر بہت زیادہ دلائل ہیں، یہاں تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رفع الیدین نماز عید میں ہمارے احناف بھائی بھی کہتے ہیں کہ کرنا چاہیے، جبکہ عام نماز میں وہ کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ رفع الیدین کرنے کے بعد دوبارہ قطعاً رفع الیدین نہیں کرنا، اور وہ کہتے ہیں کہ نماز میں سکون کے منافی ہے اور یہ منسوخ ہو گیا ہے، اور یہ بار بار حرکت کرنا جو ہے نا وہ یہ مناسب نہیں ہے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ عام نماز میں تو آپ نے رفع الیدین چھوڑ دیا، اور حدیث یہ پیش کی جو جامع ترمذی کی حدیث بھی پیش کرتے ہیں، جو کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے خود فیصلہ دیا کہ یہ ثابت نہیں ہے۔ قد ثبت حدیث من یرفع، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے نقل کیا انہوں نے کہ رفع الیدین کرنے والوں کی حدیث تو ثابت ہے، اور لم یثبت حدیث ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو حدیث عدم رفع پر پیش کی جاتی ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ تو اس غیر ثابت روایت کو، اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے بھی اس پر جرح کی کہ ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث ثابت نہیں، اور دیگر ائمہ نے بھی، تو اس غیر ثابت حدیث میں جو الفاظ ہیں ان الفاظ سے ہمارے احناف بھائی استدلال کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی اور پہلی دفعہ رفع الیدین کیا، دوبارہ نہیں کیا، ٹھیک ہے، پہلی دفعہ رفع الیدین کیا، فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ، انہوں نے رفع الیدین صرف پہلی دفعہ کیا۔ تو کہتے ہیں دیکھو جی، ثابت ہو گیا کہ صرف نماز کے شروع میں تکبیر اولیٰ میں رفع الیدین کرنا ہے، اس کے علاوہ پوری نماز میں کہیں بھی رفع الیدین نہیں کرنا۔ اگر ہمارے احناف بھائیوں کے نزدیک وہ حدیث دلیل ہے، اور جس طرح کہ مولانا الیاس گھومن صاحب بھی اور دیگر بھی ہمارے تمام حنفی بھائی علماء اس حدیث کو پیش کرتے ہیں، اگر وہ حدیث دلیل ہے تو پھر نماز عید میں رفع الیدین کیسے جائز ہو گیا؟ نماز عید میں بھی تو پہلی تکبیر کے بعد آپ ہاتھ باندھتے ہیں، اس کے بعد پھر اللہ اکبر، پھر ہاتھ باندھتے ہیں، پھر اللہ اکبر، پھر ہاتھ باندھتے ہیں، پھر اللہ اکبر۔ تو یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ والی جو حدیث ہے کہ پہلی دفعہ رفع الیدین کیا اس کے بعد نہیں کیا، یہ حدیث یہاں لاگو کیوں نہیں ہوتی؟ کیا آپ کے پاس کوئی ایسی کوئی اور بھی حدیث ہے جس سے ثابت ہو سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام نمازوں میں تو رفع الیدین بعد میں کرنے سے منع کر دیا تھا، لیکن نماز عید میں آپ نے حکم دے دیا کہ نماز عید میں آپ نے بار بار ایسے ہاتھ اٹھانے ہیں؟ یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ، جو آپ صحیح مسلم کی حدیث کو فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شریر گھوڑوں کی طرح دمیں نہ ہلاؤ، نماز میں سکون کیا کرو، تو یہ جو آپ اللہ اکبر کہہ کر پھر بار بار جو ہے نا کم از کم 4-5 مرتبہ تو مسلسل اسی ایک رکعت میں رکوع سے پہلے آپ رفع الیدین کرتے ہیں، اور مسلسل اور بار بار کرتے ہیں، تو کیا یہ سکون کے منافی نہیں ہے؟ اور کیا یہ شریر گھوڑوں کی دموں سے مشابہت نہیں رکھتا؟
اگر وہ حدیث اس پر فٹ ہوتی تو ہم تو کہتے تھے وہ حدیث ہے اسلام کے بارے میں۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ والی حدیث آپ کو نہیں روکتی کہ پہلی دفعہ ہی صرف رفع دین کرنا ہے، بار بار نہیں کرنا، تو آپ کے پاس اسپیشل کون سی دلیل ہے کہ عام نماز میں تو رفع دین بار بار کرنا منع ہے، رکوع میں اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت یا تیسری رکعت میں اٹھتے وقت، لیکن عید میں جو ہے نا وہ بار بار کرنا جائز ہے، بلکہ یہ حکم ہے، وہ کہتے ہیں کہ سنت طریقہ یہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، غور کرنے کی بات یہ ہے، ہم ان سے یہی ایک معصومانہ سا سوال کرتے ہیں ادب و احترام کے ساتھ کہ اگر نماز میں تکبیر اللہ کے وقت ایک دفعہ رفع دین کر کے ہاتھ باندھ لینا، پھر آپ نے ثنا پڑھنی ہے، پھر آپ نے جو فاتحہ پڑھنی ہے، پھر اگلی صورت پڑھنی ہے، اور اگلی رکعت میں بھی کم از کم فاتحہ پڑھنی ہے آپ نے، یا اگلی صورت میں کم از کم فاتحہ تو پڑھنی ہے، تو اللہ اکبر کہہ کر آرام سے آپ نے فاتحہ پڑھنی ہے، فاتحہ پڑھ کر پھر صورت پڑھ کر پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھانے ہیں، اور یہ نماز میں سکون کے منافی ہے، اور یہ پہلی دفعہ ہی رفع دین کرنی ہے اور دوسری نہیں کرنی۔ تو اگر یہ سکون کے منافی ہے کہ اتنے وقفے کے بعد رفع دین کیا جائے، تو نماز عید میں مسلسل آپ بار بار ایسے کر رہے ہوتے ہیں، بار بار ایسے کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ سکون کے منافی کیوں نہیں؟ یہ تو بلاولا سکون کے منافی ہونی چاہیے نا، اور آپ کے پاس دلیل بھی کوئی نہیں۔ ہاں، ہمارے پاس دلیل ہے، ہم پیش کرتے ہیں۔ سنن ابی داؤد میں 722 نمبر ہے، اور مسند احمد میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ مسند احمد میں 6175 نمبر حدیث ہے۔ مسند احمد کا حوالہ ساتھ میں ایک تو اس لیے دیا کہ مسند احمد یہ زیادہ یعنی بڑی کتاب ہے ابو داؤد کے مقابلے میں، اگرچہ سیاہ ستہ میں سنن ابی داؤد ہے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ استاذ ہیں امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے، تو ان کی کتاب کو اس حوالے سے فوقیت حاصل ہے، ان کی کتاب کا حوالہ پہلے دیا جائے۔ دوسرا، اس کی سند میں امام زہری رحمہ اللہ یہاں چونکہ مدلس ہیں اور عن سے بیان کر رہے ہیں، مسند احمد میں سماع کی تصریح بھی موجود ہے تاکہ کسی کو کوئی شبہ نہ رہے، تو مسند احمد کا حوالہ بھی ہم نے ساتھ ہی دے دیا۔ تو یہ حدیث بالکل سند کی صحیح ہے۔ حدیث کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں دلیل ہمارے پاس تو ہے اور ہم یہ دلیل پیش کرتے ہیں، ہمارے حنفی بھائی حالانکہ یہ صریح دلیل ہے لیکن اس کو پیش نہیں کر سکتے ایک مجبوری کی وجہ سے۔ کیا؟ ہم بتاتے، پہلے وہ میں الفاظ پیش کرتا ہوں جو الفاظ اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ عیدین کی جو زائد تکبیریں ہیں ان میں بھی رفع دین کیا جائے گا۔ وہ الفاظ یہ ہیں کہ وَيَرْفَعُهُمَا فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ يُكَبِّرُهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ حَتَّى تَنْقَضِيَ صَلَاتُهُ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے پہلے جو بھی تکبیر کہتے اس تکبیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کیا کرتے تھے، اور حتیٰ تنقضی صلاتہ، یہاں تک کہ آپ کی نماز مکمل ہو جاتی۔ نماز کے مکمل ہونے تک رکوع سے پہلے پہلے جو بھی تکبیر ہوتی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کیا کرتے تھے۔ چونکہ نماز عید میں جو ہماری تکبیرات زائدہ ہیں وہ بھی رکوع سے پہلے پہلے ہی ہیں، لہٰذا ہر تکبیر میں رفع دین کرنی ہے، اور یہ سنن ابی داؤد میں 722 نمبر اور مسند احمد میں 6175 نمبر حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اب یہ دلیل ہم پیش کرتے ہیں، ہماری دلیل ہے یہ، ہمارے حنفی بھائی اس حدیث کو پیش نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس حدیث میں اس سے پہلے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یہ بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رفع دین کرتے اپنے کندھوں کے برابر، پھر آپ رکوع میں جاتے پھر رفع دین کرتے، پھر رکوع سے سر اٹھاتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کرتے۔ یہ الفاظ جو حدیث میں موجود ہیں، اسی طرح مسند احمد میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں۔ ثم اذا اراد ان يركع رفعهما حتى يكون حذو منكبيه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کا ارادہ کرتے پھر ہاتھوں کو اٹھاتے اپنے کندھوں کے برابر۔ اسی طرح جب آپ رکوع سے اٹھتے تو رفعهما حتى يكون حذو منكبيه، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو اٹھاتے یہاں تک کہ کندھوں کے برابر ہوتے۔ تو یہ الفاظ اس حدیث میں موجود ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے حنفی بھائی اس حدیث سے استدلال کرنے کی کوشش کریں، حالانکہ یہ اکلوتی دلیل ہے یعنی پورے ذخیرہ حدیث میں یہی ایک اکلوتی دلیل ہے نماز عیدین کی زائد تکبیروں میں رفع دین کرنے کی، لیکن ہمارے حنفی بھائی اگر اس حدیث کو پیش کریں تو نماز کے رکوع والا اور رکوع سے سر اٹھانے والا اور تیسری رکعت والا رفع دین میں ان کے گلے پڑ جائے گا، حالانکہ وہ ان کی فقہ کے خلاف ہے،
لہٰذا وہ اس حدیث کو پیش ہی نہیں کرتے۔ جب اس حدیث کو پیش نہیں کرتے تو وہ دلیل سے تہی دامن ہو جاتے ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ نماز عید کی تکبیرات زائدہ میں آپ نے رفع الیدین کرنا ہے؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ اگر ثابت کرنا ہے تو اسی حدیث سے، اس حدیث سے ثابت کریں گے تو رفع الیدین بھی ثابت ہو جائے گا، جو کہ فی الواقع ثابت ہی ہے۔ ہمارے حنفی بھائی اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سب مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے، ہم سب کو قرآن و سنت کے دلائل کو دیکھ کر ان پر دل و جان سے انہیں تسلیم کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔